بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبحانه على حلمه بعد علمه وسبحانه على عفوه بعد قدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام التي كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتنور بها قلوبنا صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک وارزقنی طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم حاضرین اور معزز سامعین، سورہ بقرہ کی آیا مبارکہ 258 سے 265 تک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو
سورہ بقرہ کی آیات کا درس نہیں ہو سکا تھا، اور اب ہم نے اس کو اختتام کی طرف جلدی لے کے جانا ہے، اس لیے آج زیادہ آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ مخصوص وقت میں جتنا ہو سکا انشاءاللہ اس سے متعلقہ تفصیلی فوائد گوشت گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا جو مفہوم کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے: اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں کہ اللہ نے اسے سلطنت دی؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو وہ بدحواس ہو کر عاجز ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آیا مبارکہ 158 شروع ہوتی ہے: یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا، جب وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی اس کے مکان الٹے ہو چکے تھے، اس بستی کو اللہ نے الٹ دیا تھا۔ قالا، اس شخص نے تعجب سے کہا، اللہ موت دینے کے بعد اس بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا کہ تم نے کتنی مدت گزاری ہے؟ تو اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم نے 100 سال گزارے ہیں۔ بس دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف، ان میں ابھی تک بدبو پیدا نہیں ہوئی، اور دیکھو اپنی سواری کے گدھے کی طرف، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے، اور دیکھو اس جانور کی ہڈیوں کی طرف کہ ہم کس طرح ان کو ہلا کر جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ بس جب قدرت کی وہ نشانی ظاہر ہو گئی تو اس شخص نے کہا میں یقین کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا آپ کو اس پہ یقین نہیں؟ عرض کی کیوں نہیں، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا مختلف پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے یعنی اڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے، اور یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کو چاہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
اور پھر کسی کو کچھ دینے کے بعد نہ احسان جتائیں اور نہ تکلیف دیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اچھی بات کہنا اور لوگوں کو معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کو دینے کے بعد تکلیف پہنچے، اور اللہ بے نیاز ہے، بہت حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کیا کرو اور تکلیف پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چکنے پتھر کی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر زور کی بارش پڑے اور اس بارش نے اس پتھر کو صاف کر کے چھوڑ دیا، اور وہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور اس پر زور کی بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا کر ڈالے، پھر اگر زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو وہاں شبنم کی فواری کافی ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر کا بیان شروع ہوا کہ ایک طرف وقت کا بادشاہ ہے اور اس کے پاس سارے آسائش کے اور غلبے اور طاقت کے اسباب اور ساز و سامان موجود ہے، اور دوسری طرف تنہا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھرے مجمع میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو غالب فرماتا ہے، اور باوجود بادشاہت کے اور دنیا پر حکمرانی کے نمرود ان کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور اللہ اس چیز کا اس میں بیان فرماتا ہے کہ قدرت کاملہ اس کے پاس ہے، وہ چاہے تو ذرے کو پہاڑ جیسی طاقت عطا فرما دے، وہ چاہے تو قطرے میں ایک بڑے طوفان کا زور پیدا فرما دے، چاہے تو طوفانوں کی طاقت کو کمزور فرما دے۔ یہ ساری قدرتیں اس رب العزت کے دست قدرت میں ہیں، جس پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر میں سے کچھ عبارات گزشتہ درس میں بیان کی تھی۔ اب ان مظاہر قدرت میں سے ایک اور مظہر قدرت کا اور اللہ تعالیٰ کی اس لازوال طاقت کا بیان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کی مثال تمہارے سامنے ہے جو ایک بستی سے گزر رہا تھا، اور وہ بستی تباہ ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، اس کو الٹ دیا گیا تھا، مکان وہاں سارے گرے پڑے تھے، کوئی سبزہ نہیں تھا، ہر طرف ویرانہ تھا۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کیسے اس بستی کو پھر زندہ کرے گا۔ وہ شخص کون تھے؟ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ مستند تفسیر میں اسناد جیدہ کے ساتھ یا حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ بستی سے گزرتے گزرتے جناب عزیر علیہ السلام کو یہ خیال آیا
تو اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری فرما دی۔ 100 سال تک جناب عزیر علیہ السلام اسی طرح آپ کا جسم مبارک رہا۔ اللہ کی قدرت، جسم مبارک 100 سال تک باوجود موت طاری ہونے کے محفوظ رہا۔ احادیث صحیحہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے جسموں کو، جتنے انبیاء دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کے جسم محفوظ ہوتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ ہمارے تمام مکاتب فکر جو بڑے بڑے ہیں ان کے علماء کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ انبیاء کے جسم اپنے مزارات کے اندر، اپنی قبروں کے اندر سلامت رہتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو انبیاء کے قرب میں چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں جو انبیاء نہیں ہوتے لیکن انبیاء کا ان کو اتباع کی وجہ سے اور شدت محبت کی وجہ سے اتنا قرب مل جاتا ہے کہ اللہ ان کے جسموں کو بھی زمین کے اندر گلنے سڑنے سے اور مٹ جانے سے محفوظ فرماتا ہے۔ حضرت امام سخاوی نے القول البدیع میں ایک روایت لکھی، اس پر شواہد بھی موجود ہیں کہ جناب جبریل علیہ السلام اگر ان کا ہاتھ مبارک کسی کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے تو قبر کے اندر اس کا جسم سلامت رہتا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام، چونکہ جبریل علیہ السلام کو روح الامین کہا گیا ہے، وہ روح ہے، اور روح کے اندر یہ تاثیر ہے کہ زندگی یا روح کے ساتھ ہی زندگی ہوتی ہے۔ روح کا نظام جسم سے نکل جائے تو جسم مر جاتا ہے، تو جو روح جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے اور زندگی پیدا ہوتی ہے، تو جبریل جس کو اللہ الروح الامین فرماتا ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جبریل کے وجود کے ساتھ جو جسم ٹچ ہو جائے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس پر اہل علم نے بہت سارے شواہد اکٹھے کیے ہیں، بہت سارے دلائل ہیں اس بات پر، اور اس میں سے قرآن مجید کی دلیل ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام کی سواری زمین پر تھی، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ جہاں جہاں جبریل علیہ السلام کی سواری قدم رکھتی تھی وہاں خشک زمین میں اسی وقت سبزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ زمین کا خشک ہو جانا، اس کو قرآن کے اندر زمین کا مر جانا کہا گیا ہے۔ زمین جس کے اندر فصل پیدا نہ ہو، جس کے اندر سبزہ پیدا نہ ہو، قرآن نے اس کو مردہ زمین کہا ہے۔ اور اس پر ہمارے جو فقہاء نے جو احیاء الارض کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں ہے، کسی علاقے میں، کسی دیہات میں، یہ میں جو ہمارا قانون ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو شرعی قانون ہے، کہ اگر کسی علاقے میں ایسی زمین ہو جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو اور پھر کوئی اس میں سبزہ پیدا نہ ہوتا ہو، کوئی بندہ محنت کرے، وہاں جا کر پانی لگائے، وہاں کھیتی باڑی شروع کر دے اور اس بنجر زمین کو وہ شاداب کر دے اور فصل پیدا کرنے کے وہ زمین قابل ہو جائے تو محنت کرنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے۔ زمین کا فصل پیدا نہ کرنا یہ اس کی موت ہے، اور زمین کا فصل پیدا کرنا یہ اس کی زندگی ہے۔ تو اب وہ زمین جہاں سبزہ پیدا نہیں ہوتا تھا، وہاں جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پر یا گھوڑے پر سوار تھے ان کا قدم لگتا تھا، یہ قرآن مجید میں ہے، تو وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ جس سواری پر جبریل علیہ السلام سوار ہوں
اس سواری کے قدموں کے اندر، وجود کے اندر یہ تاثیر آ جاتی ہے کہ مردہ زمین کو زندگی مل جاتی ہے، تو جبریل امین جس کے ساتھ ٹچ ہو جائیں، جس کو مل جائیں، جس کے ساتھ ہاتھ ملا دیں، اس کا قبر کے اندر بھی جسم سلامت رہتا ہے، چونکہ وہ الروح الامین ہے۔ جبریل علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے وہ حیات بخش وجود عطا فرمایا ہے۔ یہ قرائن پیش کرنے کے بعد میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے جسم کو تو ویسے ہی سلامت رکھتا ہے۔ اب عزیر علیہ السلام کا جسم مبارک 100 سال تک پڑا رہا اور بالکل جسم سلامت تھا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ فرمایا کہ کتنا وقت آپ نے گزارا ہے؟ کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن۔ فرمایا نہیں، آپ نے 100 سال گزار دیے ہیں۔ لیکن رب کی قدرت ذرا دیکھیں، ایک طرف ایک جانور ہے سواری کا، وہ مر گیا۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ جانور اس کی ہڈیوں کو ٹوٹنے پھوٹنے میں، اس کے جسم کا گوشت، پوست، جلد، چمڑا ختم ہونے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، اور جو کھانا پکا ہوا ہو وہ 1 آدھ 2 دنوں میں خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، 100 سال گزر گئے ہیں اور کھانا ابھی تک باسی بھی نہیں ہوا، لم یتسنہ، اس کے اندر کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ اور ذرا اپنے سواری کے جانور کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں ہیں باقی، گوشت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے اسی وقت اس جانور کو زندہ فرما دیا۔ جہاں عزیر علیہ السلام کو حیات عطا فرمائی، وہاں جانور زندہ ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بستی جو ویران تھی، وہاں فصلیں اگی ہوئی ہیں، لوگوں کے وہاں ریل پہل چہل پہل لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری نظیر بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں رب ارنی، اے اللہ مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، فرمایا اے ابراہیم کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ یہ جو استفہام انکاری ہوتا ہے، اس کے بعد جملہ منفی ہو تو معنی مثبت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جملہ مثبت ہو تو معنی منفی ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ جیسے ایک بندہ کسی بات پر اپنے بھائی سے ان کی چپکلش ہو جائے اور وہ کہے کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ یا اسی طرح ایک بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ امی نے مجھے مارا ہے، اور بچہ جھوٹ کہتا ہے، تو ماں اسے کہتی ہے کہ میں نے تجھے مارا ہے، اس کا مطلب ہے میں نے تجھے نہیں مارا۔ جو استفہام انکاری ہو اس کے بعد جملہ مثبت ہو تو معنی منفی ہوتا ہے، جملہ منفی ہو تو معنی مثبت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ اس کا مطلب ہے اللہ بھی یہ جانتا ہے کہ ابراہیم کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرا رب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے یقین نہیں تھا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، جبکہ آج کے اس کئی گزرے دور میں صدیاں گزر گئی، ہم میں سے ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ انبیاء تو ہر وقت مشاہدہ الہی میں اور تجلیات کو، انوار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح شک کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا، وہ امت کے لیے ایک نمونہ پیش کر رہے تھے، اور آج اس کے فوائد بیان ہوں گے۔ کہتے ہیں اللہ کریم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اطمینان قلب ہو جائے، اطمینان قلب ہو جائے۔ اب اطمینان قلب کی تفسیر اسی کے اندر بیان ہو گئی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، تو وہ یہ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور ذکر سے بندہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ یہ
ذکر کے فائدے اپنی جگہ پہ، لیکن اطمینان قلب کا جو قرآنی مفہوم ہے وہ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس کائنات میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مخلوق اپنے رب کو یاد کرے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر ذکر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر فضیلت والی کوئی ذکر والی چیز نہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور قرآن میں نبیوں کو کہا کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اور انبیاء کرام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے مالک کی یاد میں رہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ذکر کا فائدہ قرآن نے کیا بیان کیا، اور دو مقام قرآن مجید کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں یہ یقین رکھتا ہوں بلا جو ہے یہ جواب میں آتا ہے، کیوں نہیں، اس کو حرف ایجاب کہا جاتا ہے۔ کہا کہ اللہ کریم میں حرف تنبیہ کہ اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں، اطمینان قلبی۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ 4 پرندے لو اور ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، سدھا لو، وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں پرندے، پھر ان کو ذبح کر ڈالو، اور مختلف پہاڑوں پر جا کر ان پرندوں کے ٹکڑے رکھ دو گوشت کے، پھر ایک مقام پہ کھڑے ہو کر ان کو آواز دو، وہ پرندے زندہ ہو کر اڑ کر آپ کے پاس آ جائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل فرمائے، 4 پرندے مانوس کیے، پھر ان کو ذبح کیا، گوشت ان کا مکس کر دیا۔ اب گوشت خلط ملط گڑ مڈ ہو گیا، مکس ہو گیا، اور پھر ان کو مختلف پہاڑوں پر جا کر ان کے گوشت کو ہڈیوں کو رکھا اور پھر آواز دی۔ اب اس طرح ہوتا ہے ایک پہاڑی سے گوشت کا ٹکڑا اڑتا ہے اور دوسری پہاڑی پہ جا رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، جو جس پرندے کا گوشت تھا وہ اکٹھا ہو گیا، اور پھر اسی وقت وہ زندہ بھی ہو گئے اور ان کے ساتھ پر بھی لگ گئے اور اڑ کر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسا زندہ ہوتے ہیں، اور میں ایمان تو میرا ہے لیکن اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو بات آپ نے سن کے اس کو یقین کیا ہو، جب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتے ہیں تو اس کو اطمینان قلبی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر کی تفسیر ہے۔ اب قرآن مجید میں جہاں بیان ہوا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر سے، بذکر اللہ یہ جار مجرور ہے، اس کو پہلے لے کر آئے، اور تطمئن یہ فعل ہے، اس کو بعد میں لے کر آئے، اور جو اس کا فاعل ہے القلوب اس کو آخر میں لے کر گئے۔ اس کے اپنے فوائد ہیں، یہ ایک علماء کی بولی ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ پہلے لانے میں یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہے، جو چیز آپ نے سنی ہوئی ہے، اگر اس کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ذکر الہی کثرت سے کیا جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے عارفین، صالحین، اولیاء، فقراء ہوتے ہیں وہ اللہ کو اس کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے اللہ انہیں آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب مشاہدہ ہو جائے اس کے بعد ایمان کے ادھر ادھر جانے کا خطرہ نہیں رہتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کا ذکر ہے جو اطمینان قلبی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے دکھا دے۔ فرمایا کہ آپ کا ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا ایمان ہے لیکن اطمینان قلبی چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے سنا ہوا ہے، جو مجھے یقین ہے، میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گا تو مجھے پھر اطمینان قلبی ہو جائے گا۔ قرآن نے یہ بتا دیا کہ جو کچھ آپ نے سنا ہوا ہے جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو یہ اطمینان قلبی ہوتا ہے، یہ اطمینان قلبی ہوتا ہے۔ اور اطمینان قلبی کا نسخہ قرآن نے سورہ ابراہیم میں بیان کر دیا، اور 2 مرتبہ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 2 مرتبہ بیان فرما دیا کہ ایمان والے جب ذکر کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو مشاہدات کی دنیا میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مجاہدے کو ایک انڈا سمجھیں اور مشاہدے کو
اس انڈے سے نکلنے والا بچہ سمجھے. جو مشاہدہ ہے اور ذکر کی کثرت ہے اس کے نتیجے کے اندر مشاہدہ پیدا ہوتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر کرنے کے بعد پھر پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر چلایا ہوا تھا اسی کا ذکر آگے ہو رہا ہے. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو پھر ایک اطمینان دلایا جا رہا ہے مثالوں کے ذریعے کہ ظاہری طور پر بندہ جب 1000 میں سے 100 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کے پاس 900 رہ جاتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال کم ہو گیا ہے. فرمایا ایسے نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بیج ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں, اس سے ایک پودا پیدا ہوتا ہے, اس پودے کے ساتھ 7 سٹے لگے ہوتے ہیں, ہر سٹے کے اندر 700 دانہ ہوتا ہے, ایک دانے سے اللہ 700 دانہ پیدا فرما دیتا ہے. ایک دانے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال دی جا رہی ہے. وہ ایک دانے سے جس طرح 700 دانے اللہ پیدا کرتا ہے اور اللہ اس کا پابند نہیں ہے کہ صرف 700 پیدا کرے. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جتنا چاہے جتنا زیادہ کسی کو عطا فرما. جو اس بندے تک ہے اور اس کے اخلاص تک ہے, جتنے اخلاص پہ جا کر وہ عمل کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے مستدرک کے اندر سرکار دو عالم نے فرمایا یہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل کیا جائے اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے, اور قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا, گنتی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی 1000 نیکی ہو, اس کا اتنا وزن نہ ہو جتنا دوسرے کی ایک نیکی کا اتنا وزن. ایک اور بات جو دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا وزن زیادہ ہو نا وہ پلڑا نیچے جاتا ہے, اور جس کا وزن ہلکا ہو وہ اوپر ہوتا ہے. آپ 2 چیزیں رکھیں, وزنی چیز نیچے بیٹھ جائے گی چونکہ یہ مادے کی دنیا ہے. دنیا میں ہم مادی دنیا میں ہیں, لیکن وہاں الٹ نظام ہوگا. وہاں ایسے ہوگا کہ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے ان کا وزن ہلکا ہوگا, چونکہ وہ عالم نور ہے, اور عالم نور جو ہے اس کے اندر جتنا نور جتنا زیادہ طاقت والا ہوگا اتنا اس کا وزن کم ہوگا. جو مادی چیزیں ان کا وزن کا اعتبار ہوتا ہے, اور نور کے اندر اس کی تجلی کا اعتبار ہوتا ہے. فرمایا قیامت کے دن اسی کے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا. جس کا جتنا اخلاص ہوگا, ہو سکتا ہے ایک بندے نے ایک نیکی کی ہو لیکن اس کا اخلاص اتنا ہو کہ وہ کئی لاکھوں کی نیکیوں سے اس کی نیکی بڑھ جائے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سخت الفاظ کہہ دیے. تو حضرت خالد بن ولید چونکہ یہ بعد میں اسلام میں آئے تھے اور عبد الرحمن بن عوف پہلے ہیں, جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں اور بیعت رضوان والے ہیں, ان کا بہت بڑا درجہ ہے, بعد والے ان کو نہیں پہنچ سکتے. تو حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو. یہ ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے, لیکن یہ ان کو کہہ رہے ہیں جو حضور کی حیات میں مسلمان تھے لیکن پہلوں کے بعد تھے. فرمایا تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اور دوسری طرف میرا صحابی تھوڑا سا خرچ کرے 2, 3, 4 کلو, اس دوسرے کا احد کا پہاڑ اس کے برابر نہیں جا سکتا. چونکہ جس نے سرکار کی صحبت پائی ہے اس کے اندر ایک اخلاص ایسا پیدا ہو گیا ہے. اخلاص جتنا زیادہ ہوگا, یقین جتنا زیادہ ہوگا, عمل کے اندر وزن اتنا زیادہ ہوگا. اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے اب خندق کی جنگ ہے اور مشکل ترین مقام ہے, اور کتب سیرت کے اندر مستند پہلے جو ماخذ ان کے اندر موجود ہے کہ جب وہ للکار رہا ہے دشمن, اور بار بار اب دیوت کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے جس کو جنت میں جانے کی جلدی ہے میرے سامنے آئے. یعنی وہ طنز مار رہا ہے کہ میرے سامنے آئے, میں اس کو قتل کر دوں جنت میں جانے کا جس کو. جب وہ تو کأنہم علی رؤوسہم الطیر, سارا لشکر ایسے پتہ چلتا تھا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے, اب کوئی بندہ اس کے سامنے. اور یہ سیرت کی کتابوں کے اندر الفاظ موجود ہے کہ عرب چونکہ جانتے تھے کہ وہ اتنا بڑا پہلوان ہے اور اتنا جنگجو ہے, تو اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے کوئی سر نہیں اٹھا رہا تھا.
جب 3 بار اس نے للکارا کہ محمد عربی کے غلاموں میں سے کون میرے مقابلے میں آئے گا، تو حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے، اور آپ جب اس کے مقابلے میں خندق کے اندر اترے، صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ آپ نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی، جو جسم کے اوپر پہنتے ہیں آگے اور پیچھے، اس کے پچھلی طرف کپڑا لگا ہوا تھا، اگلی طرف لوہا لگا ہوا تھا۔ عام طور پر دونوں طرف لوہا ہوتا ہے کیونکہ کسی طرف سے بھی دشمن وار کر سکتا ہے، لیکن حضرت علی کی جو زرہ تھی اس کے پیچھے آپ نے کپڑا لگایا ہوا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دشمن علی کی پشت پہ وار کرے۔ اس کا کوئی بھی نتیجہ کوئی نکالنا چاہے، الفاظ اس کے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ چونکہ ہر میدان میں بالکل سامنے دشمن کے لڑتے تھے، تو ذہن میں سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کسی میدان میں ایسے رخ کروں گا کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا۔ تو آپ پر اس نے حملہ کیا، آپ کی ڈھال ٹوٹی اور پیشانی پہ زخم بھی آیا۔ اتنا بڑا وہ پہلوان تھا۔ دوسرے وار میں آپ نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے۔ اسی پر خیبر میں اللہ نے علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، ایک ضرب پر۔ تو حضور نے فرمایا ضربت علی خیر من اعمال امتی الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والی میری امت کے سارے جنوں، انسانوں، سب لوگوں کی عبادات ایک طرف رکھی جائیں، علی کی آج کی ایک ضرب زیادہ وزن رکھتی ہے۔ آپ اس پر ذرا توجہ فرمائیں، چونکہ آپ نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال کر اور اس قدر اخلاص کے ساتھ وہ وار کیا کہ وہ سب کے اعمال سے زیادہ وزنی ہو گئی۔ ان کی نمازیں ایک طرف، ان کے اخلاص، ذکر، باقی ساری چیزیں ایک طرف، ایک ضرب جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے بہتر۔ اور یہ مستدرک شریف کے اندر یہ حدیث ہے، وہ یہ تاریخی کہانی نہیں، حدیث کے اندر یہ بات موجود۔ اور حضرت شیخ عبدالقمدس دہلوی نے اس کو مدارج النبوہ میں لکھا، حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کو جب کھولا ہے نا، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے، تو اس پر انہوں نے قرآن و سنت کے شواہد پیش کیے، جن میں سے ایک یہ بھی پیش کیا کہ جس طرح خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز لاکھوں نمازوں کے برابر ہو سکتی ہے، ایک ضرب علی سب کی عبادت سے بہتر ہو سکتی ہے، اسی طرح ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت، اس پر وہ لائے ہیں۔ اور حضرت شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے عقائد کے علم الکلام کے امام ہیں، متکلم ہیں، آپ نے شرح مواقف کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اگرچہ انہوں نے کسی اور مقصد کی خاطر نقل کیا، لیکن اس کو تسلیم کیا ہے اس روایت کو۔ تو اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دے، اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی عمل ہو، اللہ کا اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کو احسان جتلا کر تکلیف نہیں دیتے، کسی کو کچھ مشکل میں مدد کر دی اور پھر بعد میں گننا شروع کر دیا، فرمایا ان سے تو وہ بہتر ہیں جو گنتے نہیں ہیں، کسی کو کچھ دیتے بھی نہیں ہیں لیکن اچھی بات تو کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگوں پر احسان نہیں جتلاتے اور ان کو تکلیف نہیں دیتے، بار بار اس کا ذکر نہیں کرتے، نیکی کر کے تو پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی مدد کر دی اور ساری زندگی اس کو گنتا رہا، اس کے رشتہ داروں کو جا کر کہتا رہا میں نے اس کی مدد کی تھی، میں مشکل میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ فرمایا وہ لوگ اپنا مال ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جو ایسا نہیں کرتے، نیکی کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، جس کے ساتھ نیکی کی ہو، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہو، اس کو تکلیف نہیں دیتے، ان کا جو اجر ہے ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم کھائیں گے۔ اور میں قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، اور مغفرہ، اور کسی کو معاف کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ صدقہ دینے کے بعد لوگوں کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس سے تو وہ بہتر ہے جو کسی کو کچھ نہیں دیتا لیکن بات تو اچھی کرتا ہے، نیکی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، پھر فرمایا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی کتاب حکمت ہے، ایک بار بات کر دینا کافی تھا، لیکن پھر فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کیا کرو۔
پھر ایک مثال فرمائی، فرمایا ایک ایسے بندے کی مثال جو ریاکاری کے لیے یا نیکی کر کے صدقہ دے کر کسی کی مدد کر کے پھر احسان جتلاتا ہے، ایسے ہے جیسے ایک پتھر ہے اور صاف پتھر ہے، بالکل چٹان ہے، اور وہ ایسا پتھر ہے جیسے چکنائی ہے، اس چکنے پتھر کے اوپر دھول جم جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ اس کے اوپر کوئی بیج نہیں بوتا، اگر تھوڑی سی دھول جمی ہو اس کے اوپر بیج رکھ دیتا ہے کہ اس میں سے فصل پیدا ہوگی، فرمایا وہ دھوکے میں ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اگر زور کی بارش ہو جائے، ادھر بارش ہو جائے گی، مٹی بہہ جائے گی، فصل اس کی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح جو نیکی کرنے کے بعد، کسی کو کچھ دینے کے بعد، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، جس طرح وہ دھول کے اوپر بیج ڈالنے والا اپنا بیج ضائع کر دیتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں دے وہ اپنا صدقہ ضائع کر دیتا ہے۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پتھر رہ جاتا ہے، ہوا تھوڑی سی بارش چلتی ہے اور پتھر سے دھول بہ جاتی ہے، اس کے اندر بیج نہیں اگ سکتا۔ اس طرح نیکی کر کے دکھلاوا کرنے والا، نیکی کر کے اس کو جتلانے والا، کسی کی مدد کر کے صدقہ دے کے اس کا ذکر کر کے لوگوں کو تکلیف دینے والا اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ فرمایا اور وہ لوگ ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے، جو کچھ دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں کرتے اور احسان نہیں جتلاتے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو مضبوط کر کے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد پھر دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں نے 1000 روپے دے دیا ہے، 500 بھی دے دینا چاہیے، اس طرح کے خیال آتے ہیں، یا کسی سے بات کر دیتا ہے تو اپنی نیکی میں فرق پڑتا ہے۔ فرمایا وہ اپنے دلوں کو مضبوط کر کے اللہ پہ یقین کر کے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کمثل جنت بربوہ، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو اونچی زمین پر، اونچی زمین ہو، وہاں ایک باغ ہو، اصابہ وابل، وہاں زور کی بارش آتی ہے اور بارش اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ 2 گنا زیادہ پھل پیدا ہو جاتا ہے، ضعفین، یعنی جتنا اس نے خرچ کیا تھا اس سے زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ 1000 خرچ کرے گا تو 2000، اس طرح یہ مثال دے کر فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور ایسی زمین جو ہوتی ہے وہاں اگر تیز بارش نہ بھی ہو، تَلٌ، تھوڑی سی نمی اگر شبنم کی بھی پیدا ہو جائے اس سے بھی فصل پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جو مخلص لوگ ہیں وہ زیادہ دیں تب بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا بھی دے دیتے ہیں اس نے نیت کے ساتھ، اس کا بھی اللہ ان کو زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ مفسرین نے یہاں زوردار بارش سے مراد یہ لی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور فتل اور شبنم کا مطلب یہ ہے تھوڑی سی اوس پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بھی مطلب یہ ہے کہ تھوڑا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پھر بھی اللہ ان کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہ 265 آیات مبارکہ ہو چکی ہیں، انشاءاللہ آئندہ 2 درسوں میں کوشش ہوگی کہ سورہ بقرہ شریف کا درس مکمل ہو جائے۔ 284 آیات ہیں سورہ بقرہ شریف کی، انشاءاللہ ان کو مکمل کر دیا جائے گا 286 آیات کو، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی سورت کا درس شروع